ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کے اندر دو اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں۔ ایک تو اگر انسان یہ چاہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ قبر عطا فرمائے عافیت والی، اور اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے اچھی حالت میں دنیا سے اٹھائے، اور دوسرا اگر انسان کوئی گھر یا کوئی زمین خریدے یا بنائے تو وہاں پر جو ہے اس آیت کریمہ کو اگر پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس گھر میں اس کے لیے عافیت اور سہولت پیدا فرما دیتے ہیں، اور وہاں سے بے برکتی کو ختم فرما دیں گے۔ جب تک اس گھر میں رہے گا یا آگے اس کی نسلیں رہیں گی تو وہ ان کے لیے منحوس ثابت نہیں ہوگا۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحوست اگر ہوتی تو تین چیزوں میں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام روایت کرتے ہیں، سواری، گھر میں اور عورت میں، یہ منحوس بھی ہو سکتی ہیں اور برکت والی بھی ہو سکتی ہیں۔ اب یہاں پہ اگر انسان، بعض ایسے ہیں جن کو قبر نصیب ہی نہیں ہوتی اور ایسے ان کا انجام ہو جاتا ہے، بعض اوقات جل کے، بعض اوقات ہوائی جہاز کریش ہو گیا، یا بحری جہاز میں سمندر میں ڈوب گئے، یا اسی طرح کوئی اور حادثہ پیش آیا اور بندہ بالکل ملتا ہی نہیں۔ اب قبر کا نصیب ہو جانا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ اس آیت کریمہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس انسان کو قبر عافیت والی جگہ عطا فرماتے ہیں، اور پھر قبر میں کسی کو دفن کر کے اس آیت کو اگر پڑھا جائے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ اب یہ سب چیزیں اس آیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ یہ آیت کوئی عام آیت نہیں ہے۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو پنہا رکھا ہے، سمو دیا، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کے متعلق ارشاد فرمایا، اور صحابہ اکرام اس آیت سے استدلال کر کے اس حدیث کو پیش کیا کرتے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بیان فرما گئے، بڑی خاص حدیث کہ اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کی مختلف کتب کے اندر یہ حدیث آئی ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کے اندر حدیثیں لائی ہے، اور اسی طرح جو ہے تفسیر مظہری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی جو شاگرد تھے، اور وہ باقاعدہ طور پہ اس کے اندر یہ حدیثیں لائے، اور اسی طرح جو ہے بڑے بڑے محدثین، جن میں آپ اگر دیکھیں ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا محدث، جنہوں نے باقاعدہ طور پہ اس حدیث کو پیش کیا، اور پھر کتب احادیث میں جو پہلے نمبر درجے کی احادیث ہیں کتابیں، ان میں بھی یہ حدیث آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے اسی مٹی میں اس کی قبر جا کر بنتی ہے، وہیں پہ وہ دفن ہوتا ہے۔ اب یہاں جو الفاظ ہیں قرآن کی آیت کے، اس میں ہے منہا خلقناکم، اللہ نے یہاں کا منہا، اسی میں سے، خلقناکم، تمہیں تخلیق کیا گیا۔ منہا کی ضمیر راجع ہے، لوٹ رہی ہے ارض کی طرف، زمین کی طرف۔ پیچھے زمین کا ذکر تھا، کل جو ہمارا درس ہوا اس میں زمین کی چیزوں کا ذکر تھا، تو یہاں اللہ نے ضمیر کو لوٹایا، منہا، اسی زمین سے۔ یہ جو پیچھے زمین گزری ہے جس کے نباتات کا ذکر تھا، سبزیوں کا ذکر تھا، یہ سبزی اور تمہاری باڈی کا آپس میں ایک تعلق ہے، وہ بھی مٹی سے پیدا ہوئی۔ میں نے کل بتایا کہ اس میں کس طرح بیماریوں کی شفا ہے سبزیوں میں، اور
اللہ نے یہاں منہا کہہ کے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اسی زمین سے تم جو پیدا ہوئے ہو، منہا خلقناکم۔ اب یہ محدثین کہتے ہیں، مفسرین بھی، کہ ہر بندہ کیا مٹی سے پیدا ہوا؟ ہمارے باپ آدم علیہ السلام تو مٹی سے پیدا ہوئے، یہ بات تو سمجھ آ گئی، اور یہ تو بالکل مضبوط بات ہے قرآن پاک کی، استدلال قرآن کی آیتیں مضبوط ہیں اس پر۔ لیکن ہر بندہ، ہر مرد، ہر عورت مٹی سے پیدا ہوئے، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ تو اس پر جو ہے مفسرین نے لکھا، اور خاص طور پہ مفسرین کے بے تاج بادشاہ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں قرآن پاک کی یہ نص بتاتی ہے کہ آدم ہمارے والد جو ہے وہ مٹی سے پیدا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جو نسل چلائی ہے، دیکھنے میں تو وہ نطفہ ہے پانی کا جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ بھی مٹی ہی سے بنا ہے۔ تو اس لیے ہر بندہ، مرد ہے یا عورت ہے، وہ مٹی ہی سے پیدا ہوا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ یہ حدیث کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو راوی ہیں، اور وہ باقاعدہ حدیث پوری نقل فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ آدم ہمارے مٹی سے پیدا ہوئے، اور جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں، جیسے ہی بچہ بننا شروع ہوتا ہے تو پہلے پانی کا قطرہ ہوتا ہے، قطرے سے لوتھڑا بنتا ہے، قرآن نے پوری آیات میں اس پر جو ہے نقشہ کھینچا ہے۔ اچھا، اب وہ لوتھڑا جو بنتا ہے تو لوتھڑے کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ لطفے میں جب مٹی کا وہ ذرہ، وہ قطرہ، وہ حصہ داخل کر دیتے ہیں جہاں مر کے اس نے دفن ہونا ہوتا ہے، وہاں سے مٹی لے کے فرشتہ ماں کے پیٹ میں ہی اس جگہ داخل کر دیتا ہے، اس نطفے کے اندر، منی کے قطرے کے اندر۔ اب وہ مٹی اس کے اندر لوتھڑا بنتی ہے، پھر وہ خون کے ساتھ ہڈیاں، پھر اس کے اوپر گوشت، پھر یہ سارا مراحل طے ہوتے ہیں۔ تو اس بات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مٹی سے پیدا ہوئے، اور اسی مٹی سے ابو بکر کو اللہ نے پیدا کیا، اسی مٹی سے اللہ نے عمر بن خطاب کو پیدا کیا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ اب وہ مٹی ہے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی مٹی سے یہ 3 نفوس پیدا ہوئے، چوتھے عیسیٰ بن مریم بھی علیہ السلام۔ اب یہ 3 آج بھی روضہ اطہر میں موجود ہیں۔ منہا خلقناکم، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی زمین سے تمہیں تخلیق کیا، اور پھر آگے فرمایا وفیہا نعیدکم، پھر تم واپس ادھر آ گئے۔ اب یہاں سے تمہیں پیدا کیا، یہیں کا مٹی لے کے تمہارا نطفہ، پھر اس کے بعد تمہاری باڈی بنائی، پھر تم ماں کے پیٹ میں ایک جسم لے کر پیدا ہوئے، پھر میں نے تمہیں ماں کے پیٹ سے دنیا میں لایا، پھر دنیا سے میں نے تمہیں اس چھوٹے بچے سے آہستہ آہستہ بڑا کرنا شروع کیا، تم جوان ہوئے اور من اشد منا قوہ کہنے لگے کہ ہم سے بڑا طاقتور کون ہے، پھر تم بڑھاپے کی طرف گئے، پھر لاغر ہوتے چلے گئے، پھر تم مر گئے، تمہیں میں نے اسی جگہ پہ وفیہا نعیدکم، وہاں واپس لوٹا دیا جہاں سے تمہیں پیدا کیا تھا۔ اور پھر اللہ نے کہا یہ نہیں قصہ ختم ہو گیا، کہانی ختم نہیں ہوئی، ابھی فلم تو ختم ہو جاتی ہے دنیا کی زندگی کے ساتھ، جتنی فلمیں بنتی ہے، بس مر گیا ہیرو، مر گیا ولن، مر گیا، کہانی ختم۔ یہاں ختم نہیں ہوئی کہانی مرنے کے بعد۔ اللہ کہتا ہے اسی مٹی میں تمہیں میں نے تدفین کرائی، میں نے داخل کیا، اور یاد رکھو اسی مٹی سے تم پیدا ہوئے تھے، اور وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، پھر میں دوسری بار تمہیں وہیں سے دوبارہ زندہ کروں گا، اسی مٹی سے زندہ کروں گا۔ یہ نہیں کہ تم دفن یہاں ہوئے اور جا کے امریکہ سے نکلو گے قیامت کے دن، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس مٹی سے خمیر بنا اسی مٹی میں دفن ہوگا، اور جس مٹی میں دفن ہوگا روز محشر اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا۔ گنبد خضرا کے دامن میں جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس مٹی سے 3 نفوس بنے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر
رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، اور ایک چوتھا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام۔ اب یہ 3 دفن ہو گئے، چوتھے دفن ہوں گے، زندہ آسمانوں پر ہیں، اور قیامت کے دن یہ چاروں یہاں سے اٹھائے جائیں گے۔ جب یہ حدیث بیان کی تو ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ تو موضوع ہے حدیث، تو اس پر جو ہے محدثین کی ایک بڑی جماعت میدان میں آ گئی، اور انہوں نے کہا نہیں، اور خاص طور پہ علامہ محمد حارثی بدخشی رحمہ اللہ تعالی، ایک بہت بڑے مرزا محمد ان کا نام ہے، مرزا محمد حارثی بدخشی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے کہا کہ اس پر عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود اور بڑے بڑے صحابہ اکرام کی متفرق احادیث ہیں کہ جس مٹی سے پیدا ہوگا اسی مٹی میں دفن ہوگا، اور روزہ رسول کی حدیث کا یہ مختلف صحابہ سے روایت ہے، اس لیے آپ اس کو ضعیف نہیں کہہ سکتے، یہ حسن لغیرہ ہی بن جاتی ہے، قوی حدیث بن جاتی ہے۔ اب اس بات کو بڑے بڑے محدثین نے پھر قبول کیا، تو اب یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطا خراسانی رحمت اللہ علیہ یہی روایت لیتے ہیں، اور یہی روایت پوری نقل کرتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اب یہ روایت دوسری آ گئی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی ناف کے اندر فرشتہ آ کے، جب بچہ بن جاتا ہے تو اس کی ناف کے اندر فرشتہ آ کے وہ مٹی کا ذرہ داخل کر دیتا ہے جس مٹی میں اس نے کل مر کے دفن ہونا ہوتا ہے، اس لیے اس کو وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ کہا، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، پھر تیسری بار وہیں سے اٹھایا جائے گا۔ اب پیدا کدھر سے ہوا اس کی وہ الگ جگہ ہو سکتی ہے، لیکن دفن وہاں ہوگا جو مٹی اس کے خمیر میں آ گئی، اٹھے گا وہاں سے جہاں سے جو ہے وہ دفن اس کی تدفین ہوئی۔ اب آپ دیکھیں مولانا محمد علی جوہر تھے، پیدا برصغیر میں ہوئے اور انگلینڈ میں انتقال ہوا اور قبر جا کے بنی بیت المقدس میں۔ تو اب یہ اللہ کی طرف سے نظام ہوتا ہے، بندہ بعض کا فوت ہوتا ہے کسی اور ملک میں، گنبد مدینہ منورہ گنبد خضرا کے دامن میں بقی میں اس کی قبر بن جاتی ہے، اور بعض لوگ مدینے میں فوت ہوتے ہیں تو ان کی قبر مدینے میں نہیں بنتی، ان کو اپنے ملک لایا جاتا ہے، نہیں جی اس کو ہمارے ملک واپس لاؤ۔ تو اس لیے ایک بندے نے جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا ڈیزائن کیا تھا، اس کا نام فضل الرحمان تھا، مسلم تھا، اس کا مجسمہ ابھی بھی شکاگو میں لگا ہوا ہے۔ جب وہ انتقال کر گیا، سعودیہ گیا ہوا تھا، حکومت کے ساتھ کوئی میٹنگ تھی، مسلمان تھا لیکن دنیا دار تھا، دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، اسے کیا پتا مدینے میں دفن ہونا کتنی بڑی سعادت ہے۔ اس کے بچوں کو نہ ماحول دیا، نہ تربیت کی، نہ کبھی دین کا بات کی گھر میں۔ اب وہ مر گیا سعودیہ میں، ریاض شہر میں، سعودی حکومت نے کہا کہ اس کو اعزاز دیتے ہیں، اس کو بقی میں تدفین کرتے ہیں، جنت البقی میں دفن کرتے ہیں۔ ہم تو زندگی بھر دعائیں کرتے ہیں اللہ ہمیں بقی کی مٹی دے دے۔ اب وہ اس کو حکومت کہہ رہی ہے، اس کی بیوی نے کیس کر دیا، نہیں واپس لاؤ اسے، اور یہ واپس آئے گا، انشورنس کا پیسہ اربوں ڈالر ہے جو وہ یہ آئے گا، پوسٹ مارٹم ہوگا تو مجھے ملے گا۔ اس نے اربوں ڈالر کو دیکھا لیکن مدینے کی مٹی کو، یہ ہے انسان۔ اب وہ بھی مر گئی، پیسہ تو چلا گیا، ادھر ہی پڑا ہوا ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ یا اللہ نے فرمایا کہ جب آپ کسی کو دفن کرتے ہیں، مٹی قبر پہ سارے ڈال لیتے ہیں تو آخر میں ایک ایک جو ہے سارے مٹھی مٹی ڈالتے ہیں، اس طرح ہاتھ جوڑ کے۔ اب یہ سنت طریقہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ باقاعدہ اس کو حدیث لائے، اور یہ حدیث سنن کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا پہلے مٹی یوں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو قبر دے عزت والی، موت دے شان والی، اور عافیت کے ساتھ دنیا سے رخصت کرے اور ایمان پر خاتمہ دے، تو آپ یہ عمل کیا کریں قبر پر۔ تو کیا قبر پہ پہلے یوں مٹھی بھریں اور کہیں منہا خلقناکم، پھینکیں، پھر کہیں وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخریٰ، تیسری بار یہ جملہ کہیں۔ پہلے کہیں گے منہا خلقناکم، اسی سے تو پیدا ہوا تھا، اور اس کے بعد آپ کہیں گے وفیہا نعیدکم،
تو اپنی واپس جگہ پہ لوٹ گیا، منزل کو پہنچ گیا، منزل پہنچ گیا نا وہ اپنی۔ اب آپ بھی منزل پہنچیں گے، ہم بھی پہنچیں گے، اگر ورنہ پٹک جائیں گے، خطرہ بہت ہے، آج کل حالات ایسے ہیں۔ اب وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، تیسری بار کہیں وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی جگہ سے روز محشر تو اٹھایا جائے گا۔ اور اٹھانے والا جب یہ یقین کے ساتھ کہے گا تو ایمان پر ہی مرے گا نا، چونکہ ایمان پہ مرے گا تو ایمان سے اٹھے گا نا، اور جو ایمان کے ساتھ بولے گا تو اللہ اسے ایمان پر موت دے گا یا نہیں؟ یہ آیت ایمان پر خاتمے کا ذریعہ ہے، اور عافیت کے ساتھ قبر ملنے کا ذریعہ ہے، اور اس کے بعد بے پردگی نہیں ہوگی۔ بعض کا قبر میں سانپ نکل آتے ہیں، قبر سخت ہو جاتی ہے، زمین سخت ہو جاتی ہے، گورکن کہتا ہے جی قبر کھودی نہیں جا رہی، بعض کا قبر میں عجیب معاملات، عجیب، تو یہ ساروں سے اللہ بچا لے گا۔ یہ آیت اتنی طاقتور ہے، اس میں اللہ نے، اور اس کے ساتھ جو ہے اگلی آیت میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ، اور یقیناً ہم نے اس کو دکھائیں۔ اب دیکھیے قبر کی بات اور موت کی بات کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک دم پھر فرعون کی طرف موضوع لے آئے جو سورۃ طٰہٰ میں چل رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بیچ میں موضوع چینج کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرف ہمارا سوچ و فکر کو لے کر جاتے ہیں تاکہ ہماری اصلاح ہو۔ اب اللہ نے ایک دم موضوع کی بات شروع کر دی۔ وَلَقَدْ، یہ نہیں ہے کہ یہاں لوگ کہتے ہیں بات کرتے کرتے کوئی ادھر چلا جاتا ہے، کوئی ادھر چلا جاتا ہے، پھر موضوع ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تقریر نہیں ہوتی۔ تقریر کیا ہوتی ہے؟ اپنے موضوع سے نہ نکلو، آپ جو ٹاپک لے کے چل رہے ہیں وہی آگے بات کرتے 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 بات کو ختم کریں تو آپ کی بات کی تاثیر ہوگی، اثر ہوگا۔ بعض لوگ بیٹھتے ہیں ممبر پہ، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا موضوع کیا ہے اور بیان کیا کرنا ہے، وہ ادھر کی بات ادھر کی بات ادھر کی گھوم گھوم کے ٹائم پورا کر کے وآخر دعوانا، مجمع کو کک سمجھ نہیں آتی۔ مجمع بھی کہتا ہے بس جی ٹائم ویسٹ، بڑے، یہ طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ سمجھانے کا آپ داعیانہ انداز اختیار کریں تاکہ بات سننے کے بعد مجمع کو کچھ سمجھ آئے۔ یہ نہیں کہ آپ بات پھینکیں اور وہ بس اٹھ کے چلے جائیں واہ واہ کر کے، واہ سے مجمع کی کبھی بھی بات انہیں سمجھ نہیں آتی۔ اب اللہ نے کیا کہا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور یقیناً ہم نے اس کو دکھا دی اپنی ساری نشانیاں، کلھا، ساری کی ساری، فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، اتنے معجزے دیکھ کر بھی جھٹلایا اس نے اور انکار کیا، پھر بھی نافرمان بنا رہا۔ تو اب اس کے بعد اللہ کل آگے موضوع شروع کرے گا کہ اب فرعون نے پھر ہٹ درمی کیا کی، اور وہ جادو کا توڑ کا عمل اس میں آ جائے گا۔ یہاں جو آپ چاہتے ہیں کہ پہلا کہ آپ کو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عافیت کی موت، اللہ تعالیٰ جو ہے قبر عافیت والی عطا فرمائے، عزت والی موت، عزت والی قبر کا انداز عطا فرمائے، اور سہولت قبر میں رہے، اور عافیت کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ منزل ہماری جو ہے اصل میں تو جنت ہے، آخرت ہے۔ اب بیچ میں ایک مراحل ہیں، ایک جہان ہے، یہ دنیا کا جہان ہے، عالم دنیا ہے، اس سے پہلے عالم ارواح تھا، اس سے اور ان دونوں کے درمیان ایک عالم بطن تھا جو ماں کا پیٹ تھا۔ اب اس کے بعد ایک عالم قبر ہے، پھر عالم قبر کے بعد عالم حشر ہے، پھر پل صراط ہے، پھر اس کے بعد جنت کا ایک ہے، لیکن برزخ ہے، قبر کے اندر ایک نظام ہے برزخی، اور اس کے بعد ایک عالم اور ہے جس کو قرآن اعراف کہتا ہے، سورہ اعراف کے اندر ذکر ہے، بہت بڑی تعداد ہے ان کی، میں عالم کی طرف نہیں جاتا، میں آپ کو بتاؤں قبر ہمارا برزخی، ہمارا زندگی جو ہے بہترین ہو جائے تو آپ اس آیت کریمہ کو اگر آپ ویسے ہی پڑھیں، یہ آیت جو ہے آیت نمبر 55 ہے، اور سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 ہے، 55، آپ اس کو جو ہے روزانہ 11 بار پڑھ لیا کریں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخریٰ، یہ آپ کو موت کی یاد دلائے گی، قبر کی، پھر پیچھے کی زندگی کی، پھر اپنا خمیر تکبر ٹوٹے گا۔ اس آیت سے تکبر ٹوٹتا ہے کہ میں پیدا کس سے ہوا، اور پھر یہ اگلے جہان، قبر، موت، برزخ، اس کو بہترین کرے گی۔ 11 بار پڑھ کے روز دعا کر لیا کریں۔ ایک تو بات یہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو ہے گھر بنایا آپ نے یا زمین خریدی، اب گھر بنا رہے ہیں یا بنا چکے ہیں، بنا بنایا خریدا ہے یا بنانا چاہ رہے ہیں، زمین خریدی ہے اس میں برکت چاہتے ہیں، گھر خریدا ہے برکت چاہتے ہیں، کوئی بھی چیز خریدی ہے، آپ چاہے گاڑی خریدیں،
چاہے آپ، چونکہ ہر چیز مٹی سے بنی ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ مٹی ہیں، لوہا بھی مٹی ہے اور ہر چیز مٹی ہے۔ تو آپ اس آیت کریمہ کو، آپ وہاں برکت چاہتے ہیں تو آپ اس کے پاس بیٹھ کر یا دور بھی ہیں تو کر سکتے ہیں، آپ اس آیت کو پڑھیں 70 بار اور 7 دن تک پڑھ کے دعا کریں، پانی پہ دم کر کے اس پہ چھڑکیں، اللہ اس جگہ سے آپ کے لیے نفع نکالے گا، اللہ تعالیٰ اس میں خیر پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نقصان وہاں سے اٹھا دے گا، پھر جو بھی اس میں جڑے گا، رہے گا، چلائے گا، اللہ تعالیٰ اس میں نحوست، بے برکتی اور یہ نقصان یہ زائل کر دے گا۔ زمین خرید کر، مٹی کی ہر چیز خرید کر آپ جب یہ پڑھیں گے تو آپ کو ایک یقین تو نصیب ہوگا کہ یہ سارا کیا ہے؟ مٹی ہے۔ ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا، اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آستاں، موت کی پرجوش آندھی آ کر جس دم ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر پھر خاک میں مل جائے گی۔ اب یہ سارا مٹی ہے نا، اب یہ بلڈنگیں ہیں کیا ہے؟ مٹی ہے، گاڑیاں ہیں مٹی ہے، یہ جو کچھ آپ ہم سب ہیں۔ تو انسان کا غرور ٹوٹتا ہے اور انسان کا یقین ان چیزوں سے ہٹتا ہے، اور اللہ پہ جب یقین آتا ہے اللہ اسے نوازتے ہیں۔ یہ آیت یقین مضبوط کرنے والی ہے، اللہ اس کی سمجھ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔